دن ہے تو درود شریف پر آج جمعہ کا مبارک دن ہے، درود شریف پر ہیں، درود شریف کی کثرت ہو، بہت مقبول گھڑیاں ہیں۔ جمعہ کے دن مغرب سے پہلے دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ پاک نے اسلام کے طفیل جو ہزاروں نعمتیں عطا فرمائی ہے، ان میں دو بہت بڑی نعمتیں، دو عظیم گفٹ ہیں۔ نمبر ایک قرآن مجید، نمبر دو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ یہ دو عظیم نعمتیں اللہ پاک نے امت مسلمہ کو عطا فرمائی ہے۔ دنیا کی کسی قوم کے پاس ایسی مذہبی کتاب نہیں، دنیا کی کسی قوم کے پاس ایسے پیغمبر نہیں۔ پوری انسانی تاریخ میں کسی کی لائف ایسی ریکارڈ نہیں ہوئی جیسی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ریکارڈ ہوئی ہے۔ آج ٹیکنالوجی کے زمانے میں کسی منسٹر کی لائف اتنی ریکارڈ نہیں ہے۔ 1450 سال پہلے ڈیزرٹ ریگستان میں آنے والے نبی کی لائف جیسی ریکارڈ ہوئی ہے۔ ایسا لگتا ہے حدیث پاک میں جب ہم پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ہم رسول پاک علیہ السلام کو چلتا پھرتا دیکھتے ہیں کہ حضور ابھی یہاں تھے، اب وہاں تشریف لے گئے، اب وہاں تشریف لے گئے۔ ہم اپنے بھائیوں کو اتنے اچھے طریقے سے نہیں پہچانتے، ریئل بردر کو ہم اتنا نہیں پہچانتے جتنا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں۔ He was the born in the full life of history۔ زندگی کا ایک ایک گوشہ ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ فل لائف، فل لائٹ تھی، ڈم لائٹ نہیں تھی۔ پاپولیشن کے اعتبار سے دنیا میں 1 نمبر کی قوم کرسچین ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لائف کو کوئی 2 مہینے کی لائف بھی ایسی ریکارڈ نہیں کر پائے۔ اور یہود اکانومی کے اعتبار سے 1 نمبر کی قوم ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 40 ڈیز کی لائف کو ریکارڈ نہیں کر پائے۔ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ڈاکٹر ابراہیم رافعی نام کے ایک صاحب ہیں جنہوں نے سیرت کی کتابیں، یعنی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، لائف آف پروفیٹ کو جنہوں نے لکھا ہے، ان کی کتابوں کا انٹروڈکشن کروایا، حضور پر لکھنے والوں کا انٹروڈکشن کروایا ہے۔ مکہ مکرمہ میں ایک کتب خانے کے اندر وہ کتاب تھی تو مولانا کلیم صدیقی صاحب نے اس کتاب کو کھولا لاسٹ نمبر کو دیکھنے کے لیے کہ پروفیٹ کے اوپر کتنی کتابیں لکھی گئی۔ پروفیٹ پر لکھی گئی کتابوں کا انٹروڈکشن تو آخری نمبر دیکھا 29,744 بکس، اور ان میں کسی بک کی
40 वॉल्यूम है, किसी के 80 वॉल्यूम है, उसको एक नंबर शुमार किया है। 80 वॉल्यूम वाले को 80 नहीं, उसको फकत एक नंबर दिया। और ये तो जिस राइटर ने किताबें लिखी थी अपनी मालूमात के एतबार से, अपने इल्म के एतबार से, अपनी मालूमात के एतबार से उन्होंने 29,744 बुक को उन्होंने लिखा। बाकी एक आदमी के जहन में, एक आदमी की मालूमात और नॉलेज में पूरी दुनिया की किताबें हो, ये ज़रूरी नहीं है। मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि पूरी इंसानी तारीख़ में किसी की लाइफ ऐसी रिकॉर्ड नहीं हुई जैसी जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ रिकॉर्ड हुई है। ऐसा क्यों हुआ? दूसरों की लाइफ रिकॉर्ड क्यों नहीं हुई? आप देखेंगे बादशाहों की लाइफ रिकॉर्ड है, कुछ कुछ मिल जाती है। फला ज़माने में एक बादशाह था, उसने ये किया वो किया, लेकिन कई नबी ऐसे हैं कि उनकी लाइफ रिकॉर्ड नहीं हो पाई। ऐसा क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ हमारे लिए मॉडल है। क़यामत तक की इंसानियत के लिए आप मॉडल और नमूना बनाकर भेजे गए हैं। आपको फॉलो करना है। जिसको फॉलो करना है वो रिकॉर्ड ना हो, वो मॉडल महफूज ना हो, तो फिर आदमी उसको फॉलो कैसे करेगा? तो मॉडल बनाने का तकाजा था कि उसको रिकॉर्ड किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी लाइफ मुकम्मल तौर पर रिकॉर्ड की गई है। दूसरा एक यूनिक ये है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि आप इंसानियत के लिए रहबर, रहनुमा, गाइड हैं, और ये पूरी लाइफ के एवरी सेक्शन के लिए रहबर है। ऐसे कामिल रहबर, कामिल गाइड, यानी पैदाइश से लेकर मौत तक कहीं पर भी हमें यतीम नहीं छोड़ा, हर जगह गाइडेंस मिलेगी। जिंदगी का कोई सेक्शन ले लो, दुनिया के किसी इंसान को ले लो, कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे लिए मोहम्मद की ज़िंदगी में नमूना नहीं है, मेरी ज़िंदगी तो बहुत यूनिक है, अलग टाइप की है, मैं तो डेजर्ट में रहता हूँ, फलां जगह रहता हूँ, मेरी जैसी लाइफ किसी की नहीं है, मेरे जैसे हालात प्रोफेट पर नहीं गुजरे हैं, कोई नहीं कह सकता। लक़द कान लकुम, अल्लाह फरमाते हैं तुम सब के लिए नबी की जिंदगी मॉडल है। क़यामत तक जितने इंसान आएंगे उस पर जितने अहवाल जारी होंगे, जैसी जैसी लाइफ, जैसे जैसे प्रॉब्लम, जैसे जैसे हालात, वो सारे हालात वालों के लिए हुजूर की जिंदगी में नमूना है। हुजूर को अल्लाह ने सारे हालात से गुजारा, आपको यतीमी से भी गुजारा, ताकि कोई यतीम ये ना कहे कि मेरे लिए मोहम्मद की जिंदगी में नमूना नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप जज भी थे, मुनसिफ भी थे, आप फैसले और इंसाफ भी करते थे। आपकी जब उम्र 35 इयर्स की हुई तो काबतुल्लाह का, खाने काबा का रेनोवेशन हुआ था, इमारत बिल्डिंग मुकम्मल हो गई, हजर अस्वद को अब अपनी जगह रखने की बारी आई। तो हर कबीला ये चाहता था कि ये एक ऑनर है, ये एक इज्जत की चीज है, तो हम अपने हाथों से रखें। अगर किसी एक कबीले के हवाले ये काम किया जाता तो दूसरे कबीले वाले नाराज होते। नाराज क्या होते? जंग चालू हो जाती। अरबों में लंबी लंबी जंगें चली है, 40 साल की जंग। बाप मरते वक्त अपने बेटे को वसीयत करता है कि फलां के साथ हमारी जंग है, तुम जंग को जारी रखना। वसीयत करते थे लड़ाई को चालू रखने की। ऐसी कौम थी। अब सारे कबाइल को राजी रखना था, सारी फैमिलीज को खुश करना था। जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े बड़े 4 कबीलों के सरदार को बुलाया और एक कपड़े के अंदर वो हजर अस्वद को रखा गया
اور 4 کارنر کے اوپر 4 قبیلے کے سردار کو کھڑا کر کے ان کو اٹھانے کے لیے کہا کہ اب چاروں اٹھاؤ اور اس کو وہاں پر رکھا جائے گا جی کعبۃ اللہ کے اندر. سب راضی ہو گئے. آپ امین بھی تھے. مکہ مکرمہ میں کافروں کی امانتیں آپ کے پاس ہوتی تھی، مسلمانوں کی نہیں. ہجرت کے وقت آپ کے پاس جو امانتیں تھیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی اور فرمایا کہ میں جا رہا ہوں، میں ہجرت کر کے مدینہ جا رہا ہوں، تم یہ امانتیں کل سپرد کر کے ہر ایک کو ادا کر کے پھر آنا. اور وہ غیروں کی امانتیں تھیں. آپ کو پورا مکہ امین کہتا تھا، صادق کہتا تھا، صادق الامین، کہ آپ سچے ہیں اور آپ امانت دار ہیں. آپ امام بھی تھے مسجد نبوی کے، آپ امام بھی تھے. آپ نے تجارت بھی کی، امپورٹ ایکسپورٹ کی، آپ نے تجارت کی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان لے کر آپ نے شام و سیریا کا سفر کیا اور آپ نے یمن کا سفر کیا. 2 مرتبہ آپ نے 2 سفر کیے ہیں. امپورٹ ایکسپورٹ کی تجارت آپ نے کی ہے. آپ نے مدینہ پاک میں مقام جروف میں کھیتی کی ہے، فارمر بھی تھے. آپ نے بکریاں بھی چرائی ہے. مکہ مکرمہ میں مقام اجیاد میں آپ نے بکریاں بھی چرائی ہے. آپ فوجی کمانڈر بھی تھے. حق اور باطل کے لیے لڑی جانے والی لڑائیوں میں آپ کمانڈر ہوا کرتے تھے. آپ سیاسی لیڈر بھی تھے. اعلیٰ درجے کی سیاسی بصیرت، پولیٹکس جو فہم ہوا کرتی ہے، جو سائنس ہوا کرتا ہے، وہ اللہ پاک نے آپ کو اعلیٰ درجے کا دیا تھا. آپ سب کچھ تھے اس لیے کہ آپ سب کاموں کے لیے آئے تھے. کوئی کہتا ہے کہ وہ امام تھے، کوئی کہتا ہے کہ وہ خانقاہ کے پیر و مرشد تھے، کوئی کہتا ہے کہ وہ فلاں تھے، کوئی کہتا ہے کہ وہ فلاں تھے. میرے بھائیو وہ سب کچھ تھے اس لیے کہ سب کے لیے آپ آئے تھے، وہ سب کاموں کے لیے بھیجے گئے تھے. ایسے نبی اللہ پاک نے ہم کو عطا فرمائے ہیں. ڈاکٹر اسپرنگر بہت بڑا اورینٹلسٹ، ایک یہودی بہت بڑا اورینٹلسٹ ہے، اسکالر ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے تعجب ہے، پروفیٹ محمد کی لائف کو ریکارڈ کرنے کے لیے 5 لاکھ راوی، 5 لاکھ حدیثوں کو نقل کرنے والے آدمی، وہ انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی. 5 لاکھ لائف وقف ہوئی ہے حضور کی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے. حدیثوں کو نقل کرنے والے 5 لاکھ آدمی ہیں. یہ جو بخاری شریف، مسلم شریف، اس میں جو حدیثیں آئی ہے حضور پاک علیہ السلام سے لے کر امام بخاری تک، وہ جو حدیثیں نقل کرنے والے یہاں سے وہاں یہ جو پوری چین ہوا کرتی ہے، یہ چین کی جتنی کڑیاں ہوا کرتی ہے، یہ تقریباً 1 لاکھ راوی ہے. تو 5 لاکھ آدمیوں نے آپ کی حدیثوں کو محفوظ کیا، ریکارڈ کیا. ایک تو ان کو یہ تعجب ہوا. نمبر 2، پھر یہ 5 لاکھ آدمی کا بایو ڈیٹا بھی محفوظ ہے کہ وہ 5 لاکھ آدمی کون تھے، معتبر تھے یا نہیں، ٹرسٹورٹی تھے یا نہیں. ہمارے سامنے ہے، ہم حدیث پاک پڑھاتے ہیں، کہاں وہاں کوئی راوی اور نریٹر کا نام آتا ہے تو پھر ان کی لائف دیکھنی ہوتی ہے، تو ہم کتاب منگواتے ہیں کہ فلاں کتاب لے آئیے، تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، کہ فلاں راوی کا نام الفابیٹک وہ ہوتی ہے ترتیب، ٹی سے شروع ہونے والا نام ہے تو پھر وہ ٹی والی وہ والیوم منگوائیں گے، پھر اس میں نام دیکھیں گے، ان کے لائف دیکھیں گے کہ وہ کیسے آدمی تھے. تو 5 لاکھ آدمیوں نے آپ کی حدیثوں کو لائف کو سیو کیا ہے، اور ان 5 لاکھ آدمیوں کا بایو ڈیٹا بھی ہماری لائبریریوں کے اندر، کتب خانوں کے اندر الحمدللہ محفوظ ہے. میرے بھائیوں، امت مسلمہ کی 2 ذمہ داری ہے. ایک ذمہ داری تو یہ تھی کہ آپ کی حدیثوں کو، آپ کی لائف کو، سیرت طیبہ کو محفوظ رکھے، علم کو محفوظ رکھنا. امت نے یہ فریضہ بہت اچھے طریقے سے انجام دیا. ایک چیز چھوٹنے نہیں پائی، کوئی باہر کی چیز اندر داخل ہونے نہیں پائی. کسی نے اگر اپنی طرف سے جعلی یعنی جھوٹی
جھوٹی روایت اپنی طرف سے گھڑ کر اگر حدیثوں میں داخل کرنا چاہا تو ایسے محدثین پیدا ہوئے جنہوں نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دیا، کہا یہ روایت غلط ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کئی کتابیں ایسی ہیں جس میں انہوں نے احادیث موضوعہ یعنی غلط من گھڑت حدیثیں اس کو انہوں نے پورے والیوم کے والیوم جمع کیے۔ تو امت مسلمہ نے آپ کی حدیثوں کو، آپ کے لیسنس اور آپ کی ٹیچنگ کو، آپ کی سیرت طیبہ اور لائف کو جیسا محفوظ کرنے کا حق تھا ویسا محفوظ کیا۔ شریعت ہمارے پاس مکمل محفوظ ہے۔ آج امت میں اگر کوئی آدمی کوئی نئی چیز داخل کرنا چاہتا ہے تو مفتیان کرام فوراً کہیں گے یہ بدعت ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جناب نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں جو نماز تھی وہی نماز آج ہے، کوئی نئی چیز اس میں داخل نہیں ہو پاتی ہے۔ کوئی کچھ بھی کرے گا تو فوراً مفتیان کرام ایکشن لیں گے کہ یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ کام کتنا ہی نیک کام کیوں نہ ہو۔ مثلاً آپ فجر کی نماز کے بعد یاسین شریف سب کو پڑھوانا چاہیں تو مفتیان کرام کہیں گے کہ انفرادی یعنی الگ الگ پڑھو، اجتماعی طور پر نہیں، اس لیے کہ دور نبوی میں ایسا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ دور نبوی میں جو ثبوت ملے گا اسی کو الاؤ کریں گے، اسی کو ویلڈ رکھیں گے، ورنہ نہیں۔ اس لیے کہ یہ حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، تو الحمدللہ امت نے اس کو محفوظ رکھا۔ دوسری ذمہ داری امت محمدیہ کی یہ ہے کہ عملی نمونہ اور ماڈل کو پیش کرنا، عملی نمونہ ماڈل کو پیش کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو پوری یونیورس کے لیے، پوری ہیومن کائنڈ کے لیے تشریف لائے تھے آپ، اور حضور پاک علیہ السلام تو ایک لمیٹڈ پیریڈ کے لیے دنیا میں رہے تھے، 63 ایئر کے لیے رہے، پھر آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب یہ ذمہ داری ہماری ہے، فالوورز کی ہے، امت محمدیہ کی ہے۔ میرے بھائیوں، دوسری ذمہ داری عملی نمونہ، کتابوں میں جو چیز محفوظ ہے اس کو عملی نمونے کے طور پر پوری دنیا میں الگ الگ کنٹریوں میں پیش کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ بلکہ میں یہ کہوں گا اللہ پاک نے ہم کو یہاں جو بھیجا ہے یہ فقط 2 روٹی کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ اللہ 2 روٹی اپنی کنٹری میں بھی دے سکتے تھے، اللہ نے ہمیں یہاں پر ریپریزنٹیٹیو بنا کر بھیجا ہے۔ وہ حضور جو نمونہ بن کر آئے تھے وہ نمونہ لے کر بھیجا ہے، تاکہ دنیا کی دوسری کمیونٹیز قیامت کے دن یہ نہ کہیں کہ کوئی مسلمان ہم نے دیکھا ہی نہیں تھا کہ اسلام قبول کرتے۔ اللہ نے آپ کو، ہم کو یہاں پر نمونہ بنا کر بھیجا ہے، حضور کا نائب اور وائس بنا کر بھیجا ہے، اور الحمدللہ کافی حد تک آپ حضرات نے یہاں آنے کے بعد ان قوموں کو، ان کمیونٹیز کو اسلام سے انٹروڈکشن کرایا اور واقف کرایا۔ ان کو حلال حرام معلوم ہو گیا کہ یہ چکن حلال ہے، یہ چکن حرام ہے، مسلمان یہ نہیں خریدے گا۔ ان کو حج معلوم ہے کہ حج کیا چیز ہوتی ہے، ان کو رمضان معلوم ہو گیا کہ رمضان کیا چیز ہوتی ہے، برقع، ٹوپی، داڑھی، مکتب، یہ ساری چیزیں ان کو معلوم ہے۔ الحمدللہ یہاں آنے والے امت مسلمہ اور آپ حضرات نے یہ تعارف کرایا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ایک کمی ہے ہماری، پوری دنیا کے مسلمانوں کے ذمے حضور کا عملی نمونہ پیش کرنے کی ذمہ داری تھی، اس میں ہم کمزور واقع ہوئے۔ ہم کوئی چھوٹے سے چھوٹا کوئی ولیج، کوئی ٹاؤن، بلکہ ایک اسٹریٹ ایسی نہیں بتا سکتے کہ یہ اسلام کا پریکٹیکل ہے، ہم نہیں پیش کر پا رہے ہیں۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکل آف اسلام ہے، قرآن مجید تھیوریکل آف اسلام ہے۔ اسلام کی تھیوری قرآن مجید اور اسلام کا پریکٹیکل جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حضور دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب وہ پریکٹیکل اور وہ نمونہ اور ماڈل پیش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ ہماری کتابیں پڑھنے نہیں آئیں گے، سب کے سب ہماری کتابوں کی ریڈنگ نہیں کریں گے۔ وہ بڑے اسکالر جو لوگ ہوتے ہیں وہ پڑھیں گے قرآن مجید کو، ہر ایک نہیں پڑھے گا۔ وہ تو دیکھیں گے ہماری لائف کو،
ہماری لائف کو دیکھیں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ اسی کا نام اسلام ہے۔ اگر ہم نے ہماری کار رونگ جگہ پر پارک کی ہے تو وہ یہ کہیں گے کہ اسلام کی یہی تعلیم ہے۔ حالانکہ اسلام کی تعلیم تو بہت اونچی ہے، لیکن ہمارے ایکشن کو دیکھ کر وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ کمپنی گاڑی تو مرسیڈیز ہے، بہت اچھی گاڑی ہے، لیکن ڈرائیور پی کر چلا رہا ہے، شراب پی کر، ایکسیڈنٹ ہوا۔ اگر کوئی یوں کہے کہ یہ کمپنی ایسی ہی ہے تو کیا کہیں گے؟ بھائی کمپنی تو بہت اچھی ہے لیکن چلانے والا ایسا ہے۔ تو یہی مسئلہ ایسا ہے کہ ہم لوگ چلانے والے، اسلام کی گاڑی کو، کار کو چلانے والے، ہماری کمزوری اور ویکنیس ہے، اس کی وجہ سے ہم نہیں چلا پا رہے ہیں اور اسلام بلیم ہو رہا ہے، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی یہی تعلیم ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہم یعقوب یوسف اسماعیل نہیں ہیں، ہم اسلام ہیں۔ ہم اسلام کی چلتی پھرتی تصویر ہیں، ہم اسلام کا پوسٹر ہے، ہمارے پیچھے لکھا ہوا ہے اسلام۔ لوگ ہمیں دیکھتے ہیں تو اسلام پڑھتے ہیں۔ اب ہم صحیح ہیں تو اسلام صحیح، اگر ہماری کوئی غلطی ہو رہی ہے تو وہ اسلام کی طرف منسوب ہوتی ہے وہ غلطی۔ لہذا میرے بھائیو، ضرورت ہے اس بات کی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہماری زندگیوں میں آئے، حضور پاک علیہ السلام کی سنتوں کو ہم اپنی زندگیوں میں اتاریں۔ صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک کچھ ایسے روٹین کے کام ہیں، وہ کم از کم حضور پاک علیہ السلام کی زندگی کے مطابق آ جانے چاہیے۔ لیکن حال یہ ہے، اتنا اعلیٰ نمونہ، اتنی اعلیٰ تعلیمات، لیکن آج ہماری شادیاں، ہمارا لباس، ہمارا بزنس، ہماری پرائیویٹ لائف، ہمارا گھر، کیا کیا چیزیں جو حضور پاک علیہ السلام کے نمونے سے ہٹی ہوئی ہے۔ ایک ایک فیشن وجود میں آتی ہے، ایک ایک سنت کو ہٹانے کا ٹارگیٹ بنایا جاتا ہے۔ ایک نئی فیشن آئی، سمجھ لیجئے کوئی سنت ہوگی، اس پر اٹیک ہوگا۔ حضور کی زندگی اور سنتوں پر عمل کرنے میں دنیاوی فائدہ بھی ہے، اخروی فائدہ بھی ہے۔ مثلا حضور نے فرمایا کہ رائتن، داہنی کروٹ کے اوپر لیٹو۔ لیٹنے کی 4 شکلیں ہو سکتی ہے۔ ایک تو اونڈھا لیٹنا، آدمی اونڈا لیٹ جائے، یہ شیطان کا طریقہ ہے۔ آدمی بالکل سیدھا لیٹ جائے، یہ احمق اور بے وقوف و فلس مین کا طریقہ ہے۔ آدمی بائیں کروٹ کے اوپر لیٹے، بہت لمبی نیند آئے گی، گہری نیند آئے گی، لیکن آدمی ایکٹیو نہیں ہوگا۔ 7 گھنٹے کے بعد اٹھاؤ تب بھی وہ کہے گا اٹھتا ہوں، ابھی اٹھتا ہوں، نہیں اٹھے گا جلدی۔ داہنی کروٹ پر آدمی تھوڑے فیو آورز کے اندر ایکٹیو ہو جائے گا، فیو آورز کے اندر۔ ہاتھ ہے، ہاتھ کے اوپر آدمی سو جائے گا تو بہت گہری نیند آئے گی، اور ہاتھ معلق رہے گا، اڈر رہے گا۔ داہنی کروٹ پر آدمی لیٹے گا تو تھوڑی نیند میں آدمی ایکٹیو ہو جائے۔ ایک ایک سنت، مسواک کو لے لیجئے، کیا کیا ریسرچ ہوئی ہے، یہ اینٹی بیکٹیریا ہے، اینٹی فلاں ہے، اینٹی فلاں ہے، کئی بیماریوں کا علاج آپ کو مل جائے گا۔ ہماری نماز کا سجدہ 80 بیماریوں کا علاج ہے۔ فزیو تھراپی میں چلے جاتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں کسی کو رکوع کرواتے ہیں، کسی کو سجدہ کرواتے ہیں، پوری یہی نماز ہے، اسی کے الگ الگ پارٹ وہاں پر لے لیے ہیں فزیو تھراپسٹ۔ میرے بھائیو، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی زندگیوں میں حضور کی زندگی کو اپنائیں، لائیں۔ حضور کا پورا نمونہ امت پوری انسانیت کے سامنے پیش کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائیں، حضور کا اتباع عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جمعہ کا دن ہے، سورہ کہف نہ پڑھی ہو تو سورہ کہف پڑھ لو، اور پھر اللہ جتنی توفیق دے اتنا درود شریف پڑھ لو۔ 80 مرتبہ درود شریف پڑھا جاتا ہے عصر کے بعد جی جمعہ کے دن، وہ درود شریف یاد ہو تو وہ پڑھ لو، اور نماز والا درود شریف پڑھ لو، کوئی بھی درود شریف پڑھو۔ آج درود شریف کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔